بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین و سامعین۔ سامعین محترم، ایک ویڈیو سن کے بڑا دکھ ہوا۔ آج ہم نے اس موضوع پہ ویڈیو بنانی تو نہیں تھی، لیکن بامر مجبوری لوگوں تک حقائق پہنچانے کے لیے یہ ہمیں بامر مجبوری ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے۔ المیہ یہ ہے ہماری اس قوم کا، کسی بھی لحاظ سے تحقیق نہیں کرتے، بس جو بھی تحریر پڑھی یا ایک ویڈیو سنی تو جناب اندھے دھندی فیریں کرنا شروع کر دیں گے۔ میں ایک ویڈیو سن رہا تھا کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ جی یہ جو لوگ گئے تھے جلوس کی شکل میں، ان کو پتہ بھی تھا کہ وہاں پر سارے فساد ہونے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ فساد کرنے کے لیے خود جان بوجھ کے فساد کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اچھا چلے ہم بفرض محال مان لیتے ہیں فساد کرنے کے لیے گئے تھے، تو مجھے بتاؤ فساد کرنے والے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ سیدھا فائر مار دیے جائیں؟ تو کیا جن کو فائر مارے گئے ہیں کہ ان کا فساد ثابت ہوا ہے؟ تو یہ ایک لوگوں کی طرف سے واضح ایک جھوٹے الزامات ہیں، اور قرآن کریم میں واضح اعلان ہے سورہ الحجرات میں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پوری تحقیق کیا کرو۔ اب ہوا یہ، ہمارے تحریک لبیک کے بڑے ہی ذمہ دار آدمی ہیں جن کا نام بھی میں عرض کر دیتا ہوں، علامہ فاروق الحسن قادری صاحب۔ وہ فرماتے ہیں میری معاویہ اعظم سے بات ہوئی ہے باقاعدہ، انہوں نے کال کی ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے جو اورنگزیب صاحب ہیں جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہاں سپاہ صحابہ کے، ہاں وہ بھی آپ کو کال کریں۔ وہ خود فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا ذمہ دار آدمی جو ایک ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک نام رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری بات تو یہ سپاہ صحابہ والوں سے، وہ کہتے ہیں اگر تم آگے آ رہے ہو تو ہم آپ کے استقبال کر لیں گے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کو فرقہ وارانہ فسادات دے کر ان جو ظالموں نے ظلم کیا ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے تم دنیا کے میڈیا کے ساتھ، دنیا کے ذرائع کے ساتھ سارے معاملات کر کے اپنے ان ظلم کو چھپا سکتے ہو، مگر بارگاہ رب العزت میں کون چھپائے گا؟ وہاں پر تو اس رب کا اصول یہ ہے، اس رب کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل سے تو بات ہی نہیں فرمائے گا، مقتول سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس بنیاد پہ قتل کیا گیا ہے؟ اور المیہ یہ ہے ہماری اس قوم کا، اگر انڈیا میں ایک سکھ سدھو نامی کافر مرتا ہے، اسے گولیاں مار دی جاتی ہیں، تو جناب اتنے لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ معاذ اللہ جس طرح دنیا ہی ساری جو چلی گئی ہے، کافروں کے ساتھ اتنا پیار کیوں ہے؟ اور ایک اور جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں، ہسپتال میں ایک مریض جو بے ہوش ہے اس کو ہاتھ کڑی لگائی ہوئی ہے، اتنا ظلم بھی کرتا ہے ظالم و مسلمان کلمہ گو غلاموں پر، رسول اللہ کے غلاموں پر اتنا ظلم۔ یاد رکھیے اگر یہ بات آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ فسادات کرنے گئے تھے تو پھر مجھے بتائیے عمران خان صاحب کی حکومت میں رمضان شریف میں ظلم و ستم کی جو تاریخ رقم ہوئی تھی، نبی کے غلاموں کو حالت روزہ میں شہید کیا گیا تھا، یہاں پر کون سا فساد کر رہے تھے وہ لوگ؟ خیال کرو، خدا کا خوف کرو، حقائق کو ذرا سوچا کرو، سمجھا کرو، اس طرح اپنی آخرت برباد نہ کیا کریں۔ اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے دنیا کے لیڈروں کے پیچھے تم نبی کے جو ہے وہ غلاموں پر گولیاں برساتے ہو اور پھر ان ظالموں کا جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتے ہو۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من مشى مع ظالم فهو يعلم انه ظالم فقد خلع ربقۃ الاسلام یا فقد خرج من الاسلام، فرمایا کہ جو شخص جانتا ہے یہ ظالم ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے کلمہ طیبہ کو اتار کر پھینک دی ہے، وہ اسلام سے خود نکل گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنی آخرت کو برباد مت کریں ان ظالم لوگوں کی حمایت کرتے ہوئے۔ اگر حمایت کرنی ہے تو رسول اللہ کے غلام کی حمایت کریں، اگر تم نے ایک محبت اپنی نبھانی ہے تو رسول اللہ سے نبھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب قبر میں جا پہنچیں تو پھر آنکھیں کھلیں۔ وہ مولا علی کا فرمان الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، فرمایا دنیا والے سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے جاگ جائیں گے۔
لہٰذا حقائق کچھ اور ہیں اور لوگوں تک پیغام کچھ اور دیا جا رہا ہے. یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں. حقائق ہم آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. دعا خیر ہو گئی تھی, لوگ گھروں کو واپس جا رہے تھے اور 3 کلومیٹر کے فاصلے سے پہلے جو ہے وہ تحریک والوں نے اپنے جلوس کا اختتام کر دیا تھا. لوگ گھروں کو جا رہے تھے, لائٹیں بند کر کے نبی کے غلاموں پر گولیاں برسائی گئی ہیں اور گولیاں برسانے والے اب ان کی جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں, ان کی جو حمایتی ہیں. یاد رکھیں, دنیا میں تو ظلم چھپا سکتے ہو مگر میرا رب بڑا غیور ہے. وہ کل قیامت کا دن تو اگر ایک سینگ والی بکری نے دنیا میں ایک بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو بارگاہ رب العزت میں وہ سینگ والی بکری بھی جواب دے ہوگی. تم کیا سمجھتے ہو ایسے جناب اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیے جائیں گے؟ جب تک اللہ کی بارگاہ میں ایک چیز کا حساب نہیں ہوگا تب تک کوئی معافی نہیں ملے گی. یہ مقتول تمہاری گریبان پکڑیں گے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے, مالک ان سے پوچھیں ظالموں نے قتل کیوں کیا تھا, کیوں شہید کیا تھا. اب کیا سمجھتے ہیں وہ ہماری بہن کہ جس کا کفیل محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ خود تھے, اب وہ بہن جو ہے وہ اس کا سارا کون بنے گا, کون اس کا کفیل ہوگا؟ وہ ایک اکلوتا بھائی تھا اپنی بہن کا اور وہ ماں باپ بھی اس کے دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. میرے بھائیوں, ہوش کے ناخن لو, حقائق جانا کرو. میرے پاک نبی کا فرمان ہے کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بكل ما سمع, فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی باتوں پہ عمل کر لے. حقائق تک جب تک نہ پہنچے, جب تک آپ کو حقائق معلوم نہ ہوں تو آپ کو اپنی رائے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کیوں دفاع کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے؟ اس حوالے سے جو ظلم ہوا ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور جو مقتول ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے محبت کا اظہار کریں اور جو ظالم ہیں ان کی مخالفت کریں. اور ان کو ہمارا المیہ یہ ہے جہاں سے ہمیں انصاف ملنا تھا وہ عدالتیں خود ہی خاموش ہیں. عدالت نے خود جو ہے وہ اجازت نامہ جاری کیا تھا کہ اجازت ہے جلوس نکال سکتے ہیں. اب یہ کہاں جائے اور کہاں سے انصاف ملے؟ مجھے بتائیں آج تک تاریخ میں کس کو انصاف ملے ہے, کون سے عدالت سے انصاف ملا ہے؟ میرے نبی نے ایسے نہیں فرما دیا تھا, فرمایا کہ من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین, فرمایا جس کو قاضی بنایا گیا اس کو تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے. عدالت میں مسند قضا پر بیٹھ کر ایک غیر جانبدارانہ فیصلہ کرنا وہ خاص جج ہوا کرتے ہیں, کیونکہ مسلمانی در گور و اسلام در کتاب. مسلمان تو قبروں میں چلے گئے ہیں, وہ انصاف کرنے والے غیر جانبدارانہ فیصلہ کرنے والے قبروں میں چلے گئے ہیں, اسلام کتاب تک محدود رہ گئے ہیں. بس آخر میں یہی کہوں گا کہ دفن ہو گئے ہیں نگینے لوگ, دفن ہو گئے ہیں نگینے لوگ اور حکمران بن گئے ہیں کمینے لوگ. اللہ ظالمین کو تباہ و برباد فرمائے اور جو مقتول شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.